زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین، اسلام نے ہر انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی معاشرتی ذمہ داریوں کے حساب سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ حقوق رکھے ہوئے ہیں. وہ حقوق انسان اگر یتیم ہو جائے اس کے حقوق اور ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمسایوں کے حقوق اور ہیں، رشتہ داروں کے حقوق اور ہیں، دوست احباب قرضے کے ہر طرح کے حقوق اسلام کی تعلیمات کے اندر ہر ایک شخص کے لیے موجود ہیں، وہ جس کیٹیگری کا بھی ہو. اسی طرح حقوق الزوجین، خاوند کے بیوی پر حق، بیوی کے خاوند پر حق، اس کا بھی اسلام کی تعلیمات نے ہمیں درس دیا ہے. اور یاد رکھیے کہ چونکہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہونے کے ناطے ایک کی عزت میں کمی ہو تو دوسرے کی عزت میں آٹومیٹک کمی ہو جاتی ہے. اگر یہی خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق دین کی روشنی کے اندر ادا کریں تو زندگی صرف خوشگوار نہیں بلکہ ایک مثالی زندگی بھی بن جاتی ہے. لوگ مثال دیں گے کہ یہ خاوند اور بیوی کبھی لڑے نہیں، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، رشتہ داروں میں مثال، محلے میں مثال، ایک مثالی زندگی بن جاتی ہے. اگر یہی ان کی زندگی کے اندر آپس میں دین کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری تو یہی زندگی ان کے لیے پیچھے والے لوگوں کے لیے بری مثال بھی بن جاتی. اس لیے ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر خاوند کو اپنی بیوی کے لیے کیا کرنا چاہیے
اس حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی۔ آج ایک بیوی کو اپنے خاوند کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات کے اندر اس حوالے سے چند گزارشات عرض کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کرے۔ اگر خاوند کے حق حقوق پورے ادا کرے گی پھر اپنے رب کا پورا حق ادا کر سکتی ہے، ویسے وہ اپنے رب کا پورا حق نہیں ادا کر سکتی۔ فرمایا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَىٰ قَطَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ، فرمایا کہ اگر شوہر اس کو اپنے حقوق زوجیت ادا کرنے کی خواہش کرے اور عورت اونٹ کے کجاوے کے اوپر بھی سوار ہو تو عورت کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے خاوند کو انکار کر دے۔ ایک مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ عورت کو اپنے خاوند کے لیے اتنی فرما برداری ضروری ہے، اتنا حق ہے عورت کا اپنے خاوند کے اوپر کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین بن محصن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، جو لفظ ام آتا ہے نا حدیث کے اندر، امتن، وہ پھوپھوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چاچی کے لیے بھی، تائی کے لیے، کوئی اس میں لفظ ام میں سے کوئی ان کے رشتہ دار تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ازات زوج انت، اے خاتون کیا تمہارا خاوند ہے؟ اس سے یہ سوال کیا اللہ کے نبی نے، اس نے کہا جی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیف انت لہ، تو اس کے لیے کیسی؟ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے آج تک کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی سوائے اس کام کے جس کے اندر میری طاقت نہ ہو، میری طاقت سے باہر ہے وہ کام، اب میں وہ کام نہیں کر سکتی، وہ تو کام رہ جائے تو رہ جائے، لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، یاد رکھ تیرا خاوند تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، اگر اطاعت اور فرما برداری کرے گی تو تجھے جنت مل جائے گی، اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی تجھے جہنم مل جائے گی۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایّ النساء، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایّ النساء خیر، اللہ کے نبی کون سی عورت، کون سی بیوی اچھی ہے، بہتر عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی صفات بیان کی، فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ جس کی طرف اس کا خاوند دیکھے تو اس کو خوش کر دے، مسکرا کے اس کو ساتھ بلائے، ہنسی کے ساتھ اس کو بلائے۔ پھر فرمایا وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، جب وہ اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ تیسری چیز فرمایا وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا، اور جب اسے کوئی حکم دے اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے، اپنے خاوند کی مخالفت اس طرح نہ کرے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا مال یہاں پہ خرچ ہو، وہ اٹھائے اور اپنے خاوند کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا مال اٹھائے اور یہاں پہ خرچ کرے۔ ایسے ہی اپنے نفس کے بارے میں فرمایا اس کا نفس وہ کام کرے جس کو اس کا خاوند پسند کرتا ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اس کا مال جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تیسری حدیث اسی والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوپر والا تالا نہیں کھولے رہے، تالا کھولو اوپر والا، عورتیں آتی ہیں جمعے، پچھلے جمعے بھی اسی تالا بند سی۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں ادا کرے، وصامت شہرها، سال بعد آنے والے رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بالها، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، فرمایا داخلت من اجی ابواب الجنت شاعت، فرمایا اگر عورت یہ 5 کام کرے اللہ رب العزت کی جنت کے اندر جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتے۔ مرد کے لیے یہ آفر موجود نہیں، یہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے یہ آفر موجود ہے کہ اگر یہ 5 کام کر لے تو یاد رکھ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے بہن بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے عورت اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی لے لیتی ہے، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، اور اس کے خاوند کا ناراض ہونا اس کے رب کا ناراض ہونا۔ اگر اس کے خاوند کی ناراضگی کی وجہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر والدین کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوچتے ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ کہ اپنے والدین کو راضی نہ کرے، بھائی نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، عزیز مصر کی مثال دی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جب دروازے سے باہر نکلے وَأَلْفَ يَا سَجِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، کہ دروازے کے اوپر کس کو پایا؟ اس کے خاوند کو پایا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے خاوند کو اس کا مالک کہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب اس کی شادی کے بعد اس کے اوپر اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ ہاں اگر اس کا خاوند کوئی ایسا کام کہتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے تو پھر وہ نہ کرے، یہ کام۔ اگر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اس کے خاوند کی اطاعت کے اندر تو پھر نہ کرے، لیکن اپنے خاوند کو ناراض کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ ناراض ہو جائے گی۔ اگلا کام اس کے لیے کیا ہے؟ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا ان کو کہو کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے رکھیں اور اس طرح کی زیب و زینت اختیار نہ کریں جیسے جاہلیت کی زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ خیر کرے، ہمارے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، سب سے کثرت تعداد عورتوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ وإنها اذا خرجت استشرفها الشیطان وإنها لتكون اقرب الى اللہ منها في قعر بیتها، فرمایا عورت ساری کی ساری پڑتا ہے، عورت کا معنی پڑتا ہے۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا عورت اتنی دیر تک اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتی ہے جتنی دیر تک وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ اپنے گھر سے باہر نکلی، شیطان کے راستے کے اوپر آگے شیطان اس کو رہنمائی کرتا رہتا ہے، تو ایسے چل بازار کے اندر اس طرح کی زیب و زینت اختیار کر کے چل۔ ہمارے بازاروں میں یہی چل رہا ہے۔ جس عورت نے کبھی ساری زندگی اپنے خاوند کے لیے میک اپ نہیں کیا ہوتا، شادی کو وہ بھی ایسی ہوتی ہے جیسے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے کالم میں وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ ایک عورت اس کی شادی ہو رہی ہے، چلو وہ تو میک اپ کرے، اور جائز بھی عورت کا میک اپ کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی خوشبو نہ ہو صرف رنگ ہو وہ عورت کا میک اپ ہے، وہ عورت کی خوشبو ہے، وہ لگا سکتی ہے، گھر میں لگائے 24 گھنٹے، اپنے خاوند کے لیے لگائے، کوئی اعتراض والی بات نہیں۔
جیسے مرضی لگائے، لیکن سارا سال اس عورت نے میک اپ نہیں کیا ہوتا. سال بعد شادی کسی کی ہوتی ہے، خرچہ خامد کا ہو رہا ہوتا ہے، تیار کسی کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، بیوٹی پارلر کے اوپر. یہ کام یہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اپنے خامد کے لیے تیار ہونا ہے. جو وہ میک اپ کر کے تیار ہوئی، شادی سے جیسے ہی گھر آئی، آ کے منہ دھو دیا اس نے، خامد کے لیے تو 1 منٹ کے لیے بھی وہ تیار نہیں. کس کے لیے تیار ہوئی تھی؟ گھر سے کیسے نکلی تھی؟ کس کے راستے کے اوپر تھی؟ اس کو گناہ کی طرف لے کے جانے والا کون تھا؟ وہی شیطان تھا، جس کے بارے میں حدیث میں آیا استشرفہ الشیطان، شیطان اس کی گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بڑی اکثر شادیوں میں یہ ہوتا ہے، تو شادیوں کے بغیر بھی اللہ خیر کرے یہی آتا ہے. عورت گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی کوئی، اور عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ خیر کرے، اس طرح کی خوشبوئیں لگا کے انسان کے اچھے بھلے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ شاعر کے ایک شعر ہے، کہتا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں نگاہوں کو نیچا رکھوں، تم نہ نکلو یوں یا ہر وقت اعتراض کا مرد کے اوپر. خلیل الرحمن قمر آپ نے سنا ہوگا، یہ جس کا پچھلے دنوں ڈرامہ سا بھی چلتا رہا، اس کا ایک جملہ مجھے بڑا پیارا کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ہمیشہ عورتوں کے خلاف لکھتے ہیں، مردوں کے خلاف کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے میں مردوں کو کیا لکھوں؟ میں مرد کو کہہ دیتا ہوں یہ خبیث النفس ہے. کہتے میں نے کیا دیا مرد کو خبیث النفس، اس سے آگے کیا کہوں؟ بولو. کہتے آپ مجھے بتائیں میں کیوں مرد کو برا کہوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا اچھا، مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے میں مرد کو برا کہوں؟ مرد شادی کرنا کس سے چاہتا ہے؟ عورت کے ساتھ. تو کہتا پہلی عورت کو خطرہ کس سے ہے؟ دوسری عورت سے خطرہ ہے. کہتا اس کو اپنے مرد سے تو خطرہ نہیں. ہمارے یہ معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا مجھے اس فتنے سے ڈر لگتا ہے، یہ عورتوں کے فتنے سے. اگلا کام جو عورتوں نے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لعنتها الملائکۃ حتی ترجع. اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ عورت انکار کرتے، فرمایا اللہ رب العزت کے فرشتے اتنی دیر تک اس کو اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں اس عورت کے اوپر، جب تک اس کا خاوند اس کے اوپر راضی نہیں ہو جاتا. اور اس میں خاوند کو بھی چاہیے کہ عورت کی طبیعت کا بھی خیال رکھے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی، فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتاب عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فرمایا کہ وہ عورت جس کو خامد اس کا اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے اور وہ انکار کر دے، فرمایا جو آسمان پر ہے اس عورت سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا خامد اس سے راضی نہیں ہو جاتا. مطلب اللہ رب العزت اس عورت سے اتنی دیر تک ناراض رہتے ہیں جب تک اس کا خامد اس سے راضی نہیں ہو جاتا. تیسری حدیث فرمایا اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتجبه وان كانت على التنور. فرمایا اگر اور خامد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اس عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اپنے خامد کی بات کو قبول کرنا چاہیے، یہاں تک کہ فرمایا وہ تنور کے اوپر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، کوئی کام اتنا اہم کر رہی ہو، لیکن اس کو اپنے خامد کی حاجت کو پورا کرنا ہے. یہ اطاعت اور فرما برداری کی ساری مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے میں سمجھا. اگلا کام فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کسی کو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. کسی عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا خاوند گھر میں ہو. نفلی روزے کی بات ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. فرمایا اس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کسی کو داخل بھی نہ کریں. ہمارے جی اس وجہ سے بھی کئی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہوگا، اس وجہ سے بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ یہ جو کزن کا سسٹم ہے نا، یہ سارے کزن بغیر اجازت ہی گھر میں آ جاتے ہیں. اللہ خیر کرے، دروازہ کھڑکانے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا صحابی اپنے گھر جانا تو دروازہ کھڑکانا. فرمانے لگا اللہ کے نبی میں اس گھر میں رہتا ہوں. فرمایا دروازے پہ دستک دے کے جانا. فرمایا اللہ کے نبی میری ماں اس گھر میں رہتی ہیں. فرمایا دروازے پہ دستک دے کے جانا تو نے گھر میں.
ہم یہ کسن کون سا سسٹم چلا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں کدن آ جائے یار کیڑی گل ہے خیر تو دروازہ کو کرنا سیدھا ہی آ جائے کر اندر. یہ کون سا سسٹم ہے؟ اللہ کے نبی اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے صحابی کو کہہ رہے ہیں صحابی دروازہ کھڑکا کے اندر جانا ہے تمہیں. ہماری یہ سسٹم تو اس نے خراب کی اور یہاں تک طلاق کی نوبت بھی ان کاموں کی وجہ سے کئی جگہ پہ آ جاتی. یہ سارے معاملات ہم نے خراب کیے اور پھر کیا ہوتی بات ہے معاشرے بڑا خراب ہے لوگ کی شک کی بڑے کرتے. یہ شک والی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے جب ختم کی ہیں تو ہم لے کے کیوں آتے ہیں اپنی زندگی کے. پھر فرمایا خاوند کی اولاد اس کی عزت کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے آگے جا کے فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجها مسئولة عن رعیتها. عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے خاوند کے گھر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا, اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس کی عزت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی پھر بھی اس سے سوال ہوگا, مال صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا پھر بھی سوال ہوگا, اگر عزت کی حفاظت نہیں کی پھر بھی اللہ رب العزت اس عورت سے سوال کرے. اگلا کام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لائے. آپ نے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا صحابہ جلدی جلدی مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا رک جاؤ میرے صحابہ امہلو حتی ندخل لیلا ای عشاء. فرمایا مدینے میں داخل ہو رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ کوئی گھر کے اندر نہیں جائے گا. کتنی پیاری تعلیم تھی, کتنی پیاری تعلیم دی اللہ کے نبی. فرمایا مدینے جا رہے ہیں مدینے میں جائیں مسجد میں بیٹھ جائیں اپنے گھروں میں پیغام بھیج دیں کہ ہم آ گئے ہیں مدینے کے اندر رات کو ہم گھر آئیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكَيْ تَمْتَشِطِ الشَّعِيسَةُ وَتَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ. فرمایا تاکہ جس عورت نے اتنے دن نہایا نہیں پراگندہ بال ہوں گے وہ نہا دھو کے اپنے بالوں کی کنگھی کر. اگر اس کو ضرورت ہے کہ اس نے وہ بال جو ضروری ہیں اپنے جسم سے ختم کرنے ہیں فرمایا وہ اپنے بال بھی کو ختم کر دیں. یہاں پہ بندے نے پہلی بات تو یہ کہ اچھا رہن سہن ہوتا نہیں, دوسرا پھر کوشش ہوتی ہے کہ میں کار ایسا جمع چھاپا مارا پتہ لگے کی کر دی میری. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے, اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا, صحابہ نہیں جانا پیغام بھیجو گھر میں. آج کل یہ سہولت موجود ہے موبائل پر, ٹھیک ہے آپ نہیں مسجد آ سکتے, مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, آپ شہر سے باہر ہیں 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں, آپ نے شام کو گھر آنا ہے دوپہر کو نکل پڑے ہیں لاہور سے, گھر فون کر کے بتا دیں کہ میں اتنے بجے نکلا ہوں میں گھر پہنچ جاؤں گا اتنے بجے. سہولت موجود ہے, اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حکم عورت کے لیے, اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے, پچھلے جمعے میں 1-1.5 منٹ اوپر ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا, جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. اللہ کے نبی عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ تھی؟ فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ کے نبی ان کا کفر کون سا؟ فرمایا کفر ان کا یہ ہے تکفرن العشیرہ ویکفرن الاحسان. فرمایا کہ وہ عورت اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہیں اور یہ احسان فراموش ہوتی ہے. اللہ کے نبی خامند کی ناشکری اور احسان فراموش کیسے؟ فرمایا اس کو ساری زندگی آپ ساری سہولتیں دیتے رہیں, اگر ایک چیز نہیں دی تو کہتی ہے ما رأیت من کا خیرن کہ میں نے تو کبھی تجھ سے بھلائی پائی نہیں, مجھے تو کبھی تجھ سے خیر ملی کوئی. فرمایا یہ عورتوں کی ناشکری ہے اور یہ احسان فراموش ہوتی ہیں عورتیں, اللہ کے نبی نے منع کی. آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. فرمایا کوئی بھی عورت اگر فوت ہو جائے اور خامد اس کا اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت میں جائے گی. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر کوئی عورت اس حال میں فوت ہوئی تو اس کا خامد اس سے راضی نہیں تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. اگر خامد راضی ہے تو وہ عورت جنت میں جائے گی, اگر خامد اس کے اوپر راضی نہیں تو وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.